حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ مہمان ڈھونڈ کے لاتے، اس کو پاس بٹھاتے تو پھر کھانا کھاتے، اور کئی بار لمبا سفر کرتے، 2-3 کلومیٹر مہمان ڈھونڈنے کے لیے کہ بندہ مل جائے اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھاؤ۔ تو ایک 70-80 سال کا بابا اس کو لے کر آئے تو اس کے سامنے کھانا رکھا تو کہا جی شروع کیجیے اللہ کے نام سے۔ تو بابا کہتا ہے میں تو بتوں کو ماننے والا ہوں، میں تو بتوں کی پوجا کرنے والا ہوں، میں تو ساری زندگی بتوں کی پوجا کی ہے، تو اب میں کھانے کے لیے بتوں سے بے وفائی کر لوں؟ میں تیرے رب کا نام نہیں لوں گا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک لمحے کے لیے ہم اپنے اندر اتر کے اپنے معاشرے کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ وہ بتوں کی پوجا کرنے والے اپنے بتوں کے ساتھ اتنے وفادار ہوتے تھے، اور آج ہم رب کی توحید کا اعلان کرنے والے، رسول کریم کی رسالت کی گواہی دینے والے، چائے کی پیالی پہ دین بیچ دیتے ہیں، بیرون ملک جانے کے لیے مرزئی لکھ دیتے ہیں، اور تمہارے ملک میں ہر سال 10,000 بندہ مرزئی ہو رہا ہے۔ تو آج اتنا کمزور ایمان ہو گیا۔ تو اس نے کہا میں تو ساری زندگی بتوں کے ساتھ وفا کی ہے، تو میں اس کھانے کے لیے تو بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو بتوں کا اتنا وفادار ہے تو تیرا میرا رشتہ کیا ہے؟ میں تو اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں، تیرے ساتھ جو میرا تعلق ہے کھانے کے حوالے سے وہ اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ تمہیں کھانا ہوگا۔ تو اس نے کہا میں اللہ کا نام نہیں لوں گا۔ اس نے کھانا چھوڑا اور چلا گیا۔ وہ چلا گیا تو جبریل علیہ السلام آ گیا، اللہ کا سلام اور پیغام دیا، ابراہیم تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ باری تعالیٰ وہ تیرا بندہ ہے جو تیرا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ابراہیم بتاؤ اس کی کتنی عمر ہوگی؟ مالک کو 70-80 سال ہوگی۔ تو فرمایا 70-80 سال ہو گئے میں اس کو رزق دے رہا ہوں اور تم ایک دن نہیں دے سکے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو ڈھونڈتے پھر رہے، اور وہ بابا دور چلا گیا، پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا، تو اس کو آواز دی بابا جی آؤ کھانا کھا لو۔ تو اس نے پلٹ کے دیکھا، کہا ہو تم تو وہی ہو، میں تیرے رب کا نام نہیں لوں گا۔ تو کہا نہ لینا، آ کے کھانا تو کھاؤ۔ تو جب واپس پلٹے تو اس نے دیکھا کہ پہلے تو یہ بڑے سخت تھے اور اب اتنے نرم کیسے ہو گئے؟ تو کہا جناب اتنی لہجے میں نرمی کیسے آ گئی؟ کہا یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب نے کہا کہ میں 70-80 سال سے اس کو رزق دے رہا ہوں اور تم ایک دن نہیں دے سکے۔ کہا اچھا اس کریم کا حکم ہے، تو پھر کھانا بعد میں کھائیں گے، مجھے پہلے اس کا نوکر تو بنا دے، مجھے کلمہ پڑھا، میں بھی اس رب کی توحید کا اعلان کرتا ہوں، تمہاری رسالت کی میں گواہی دیتا ہوں۔ تو جو اس کو مانتے ہیں اللہ ان کو بھی عطا کرتا ہے، جو نہیں مانتے اللہ ان کو بھی عطا کرتا ہے، بلکہ جو نہیں مانتے ان کو وہ زیادہ عطا کرتا ہے، کیونکہ ان کو جو کچھ ملنا ہے دنیا کے اندر مل رہا، آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر مومن کی دل شکنی کا معاملہ نہ ہو تو اللہ کافروں کو اتنا عطا کرے کہ ان کے گھر کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی بن جائیں، کیونکہ ان کو جو کچھ ملنا ہے دنیا کے اندر ملنا ہے، اور اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کی نظر میں حدیث میں آتا ہے اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی قدر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی عطا نہ کرتا۔